1.25 کروڑ مرتبہ یا 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا. شاعری شروع کرنے سے پہلے تو پوری دنیا کو اس کے اشعار یاد ہو گئے 3-4. مگر مجھے بتاؤ ذرا سوچ کے اس بریلی والے نے پھر کتنا درود پڑھا ہوگا جس کا پورا سلام لوگوں کو یاد ہو گیا ہے. جہاں ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو خبر ہے؟ خبر ہے؟ مجھے بھی نہیں، آپ بتائیے مت، مجھے بھی خبر نہیں، پوچھ رہا ہوں. خبر ہے؟ یوسف علیہ السلام کی امی کا نام، حضرت یحییٰ کی امی کا نام نہیں جانتے نا لوگ. مگر جب بھی کوئی کہتا ہے نا آمنہ کا لال، فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے. چونکہ میرے نبی مسجد نبوی میں دعا کرتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا ہے نا ویسے میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے. ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی. اور چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی. دیکھو آپ محفل میں آئے ہو تو اس میں گل مل جاؤ، پڑھو. چچی ہے مرتضیٰ کی تو دادی بطول کی، ارے رکھ دی خاندان ہے میرے نبی کی ماں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، سب لوگ نعرہ رسالت. سب لوگ اپنی امی کو کہتے ہیں امی جان. کیا کہتے ہیں؟ اور امی جان ہوتی بھی ہے، بہت اچھا، واہ. امی ہی جان ہوتی ہے. یہ لفظ جو دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان مترادف ہے. اصل جان ماں ہے، مائی جان ہوتی ہے. جو بچے پہ جان نچھاور کر دے وہی تو جان ہے. جو آفت جان بن جائے جینا دشوار کر دے وہ جان نہیں ہو سکتی. لہذا سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ جان. اب یہ شعر سماعت کریں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. ارے سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. اچھا آخری شعر اور پڑھ دیتا ہوں. کچھ غیر مسلم ہیں جو کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان نہیں تھی. آپ سمجھ رہے ہو میں کسے کہہ رہا ہوں؟ میں نام نہیں لوں گا مگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں حضور کی امی مسلمان، یہ تو وہ کہتے ہیں. مگر ہم اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کیا کہتے ہیں سنو. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک، ارے ایمان ہی ایمان ہے، ایمان ہی. جواب نہیں حضور، واہ. بس یہ حکم کرے. میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں. ڈاکٹر محمد اقبال نام سنا ہے آپ نے؟ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی شاعری غالب سے زیادہ فیمس ہو گئی.
میر تقی میر سے زیادہ فیمس ہو گئی. آپ کہتے ہیں میر آپ سے بڑا شاعر ہے اور غالب بھی آپ سے بڑا شاعر ہے. مگر کیا بات ہے کہ ان کے اشعار لوگوں کو یاد اور آپ کے شعر؟ کوئی ایسا سنی ہوگا جس کو یہ شعر یاد نہ ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. اقبال سے پوچھا یہ جو آپ کے شعر یاد ہیں لوگوں کو، غالب کے نہیں، ان کی زبان پر نہیں ہے، میر کے کیا بات ہے؟ اقبال نے کہا سب مدینے والے کی برکت ہے. مطلب کہنے لگے میں نے اپنی شاعری شروع کرنے سے پہلے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھا ہے. تو کتنے شعر لوگوں کو یاد ہوئے؟ 2 یا 5 یا 10؟ 1.25 کروڑ مرتبہ یا 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا شاعری شروع کرنے سے پہلے. تو پوری دنیا کو اس کے اشعار یاد ہو گئے 3-4. مگر مجھے بتاؤ ذرا سوچ کے اس بریلی والے نے پھر کتنا درود پڑھا ہوگا جس کا پورا سلام لوگوں کو یاد ہو گیا ہے. اقبال کی بات جو مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی، وہ یہ کہتے ہیں کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو، جیسے کہ بن رہے ہیں نا گھر. آپ نے دیکھا نہیں، پہلے تو لوگ خود ہی اپنے دماغ سے بنا لیتے تھے، اب تو نقشہ بنوانے میں کئی لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے. پھر اس میں کون سی ٹائلز کہاں لگنی ہے، یہ ٹائلز کہاں لگنی ہے، یہ اے سی ٹائلز کہاں لگنی ہے، یہ کمرے کی ٹائلز ہے، یہ بیڈ روم کی ہے، یہ ہال کی ہے، یہ کچن کی الگ ہے، باتھ روم کی الگ ہے. یہ صوفہ یہاں لگاؤ، یہ صوفہ یہاں لگاؤ. بولو یہ ہے نہیں ہو رہا ہے نہیں. مگر اقبال کہتا ہے اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا جس میں حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا.